لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اگر وہ تمہارے جھوٹے خدا تمہارے بلانے پر لبیک نہ کہیں تو پھر یہ جان رکھو کہ وہ قرآن بس اللہ ہی کے علم و قدرت سے اتارا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تو کیا اب تم حکم ماننے والے ہو جاؤ گے؟ آیت میں جو دلیل دی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہارے نزدیک قرآن انسان کا کلام ہے تو پھر انسانوں کو ایسے کلام کے بنانے پر قادر ہونا چاہیے۔ میں بار بار تم کو چیلنج پر چیلنج دے رہا ہوں کہ اس کے نظیر بنا کر پیش کرو، مگر تم آج تک کوئی ایک مثال اس کے جواب میں نہ لا سکے، تو پھر مانو کہ میرا دعویٰ سچا ہے کہ یہ کتاب اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے۔ دوسری یہ کہ اس کتاب میں تمہارے جھوٹے خداؤں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ ان بیچاروں کا الوہیت میں کوئی حصہ نہیں۔ اگر تمہارے خداؤں میں کچھ دم ہے تو ان کو چاہیے کہ میرا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت کریں اور قرآن کی کسی ایک صورت ہی کی کوئی نظیر بنانے میں تمہاری مدد کر دیں، لیکن جب اس فیصلے کی گھڑی میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو پھر فالتو لوگ کس کام کے ہوئے؟ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تم نے خواہ مخواہ ان کو اپنا خدا بنا رکھا۔ یہ تو بندہ بننے کی بھی لائق نہیں ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے، اور تفسیر فصل الخطاب میں علامہ نقی صاحب نے لکھا کہ خدا کا یہ فرمانا کہ قرآن صرف اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، یعنی اگر انسانی علم ہنر کا نتیجہ ہوتا تو فصحائے عرب اس کے مقابلے پر عاجز نہ ہوتے ہو۔ خدا کا یہ فرمانا کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو اپنے ماننے والے مشرکین کی مدد ضرور کرتا تاکہ وہ قرآن کے مقابلے پر دوسری کتاب لا سکیں۔ اس طرح اس دلیل نے خدا کی یکتائی کو بھی ثابت کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ پھر خدا کا فرمانا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی دلیل قاطع کے بعد بھی اب تم اسلام نہ لاؤ گے۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی تفسیر فتح الرحمن میں لکھا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ خطاب مسلمانوں سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا اب تمہیں اسلام پر قائم رہنا چاہیے۔ تفسیر فصل الخطاب میں مزید اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس سوال کو مشرکین سے متعلق رکھا جائے، اس لیے کہ آیت کا خطاب مشرکین ہی سے ہے، کیونکہ انہی کے خداؤں کے متعلق کہا جا رہا ہے جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں۔ اللہ کے لفظ سے کسی بھی حرف کو اگر نکال لیا جائے تو بھی وہ خدا کی ذات ہی پر دلالت کرتا رہے گا۔ مثلا اللہ کے نام سے شروع کا الف نکال لیا جائے تو للہ باقی رہے گا، یعنی اللہ کے لیے۔ اگر الف کے بعد والا لام نکال لیا جائے تو الہ باقی رہے گا جو اللہ کا نام ہے، یعنی معبود۔ اگر لام اور الف دونوں ہی کو نکال لیا جائے تو لہو باقی رہے گا، یعنی اللہ کے لیے۔ قرآن میں فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اور اگر شروع کے تینوں حروف نکال دیے جائیں تو باقی رہ جاتا ہے ہا، جسے ہوا کہتے ہیں، جو خدا کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن میں فرمایا هو الحی القیوم، اور فرمایا لا الہ الا ہو، یہ روح البیان میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہمارا رازق خدا ہے، اور ہمیں رزق کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ یہ غرار الحکم میں حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رزق خود بندے کو تلاش کرتا ہے جو اسے تلاش نہیں کرتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیان الانواع کی جلد 77 صفحہ 87 پر کہ اگر فرزند آدم اپنے حصے کے رزق سے ایسے فرار کرے جیسے موت سے فرار کرتا ہے، پھر بھی اس کا رزق اسے مل جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان الانواع کی جلد 103 صفحہ 33 پر کہ رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اسے اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ کنز العمال میں حدیث نمبر ہے 508۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رزق بندے کو اس کی موت سے بڑھ کر تلاش کرتا ہے۔ بیان الانواع کی جلد 103 صفحہ 37 پر لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے دروازے بند کر دیے جائیں اور اسے اس میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر اس کو اس میں چھوڑ دیا جائے تو اس کے پاس رزق کہاں سے پہنچے گا؟
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جہاں سے اس کی موت اسے پہنچے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔